ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ہن الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن و سنت کے اندر جو بیان فرمایا ہے اس کی دو قسمیں. بعض مسائل ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن کے متعلق عام آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جان بوجھ کے رکھے ہیں، جو غیر واضح ہیں، جن کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین. میں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ بالکل واضح قسم کی باتیں ہیں. اگر انسان قرآن پاک کا سادہ ترجمہ بھی پڑھے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے. شراب نہ پیو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین. حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ. فرمایا حلال و حرام کے درمیان ایک تیسری قسم ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شبہ رکھا ہے، جان بوجھ کر غیر واضح ہے. لا يعلمهن كثير من الناس. ان شبہات کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو چیزیں بالکل واضح ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، ان کے بارے میں ہمیں حکم ہے اس میں تابع داری کرو، اس کے اوپر عمل کرو. اور جو چیزیں متشابہ ہیں، غیر واضح ہیں، ان کا معنی اور مفہوم، ان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے خاموشی سے ان کے اوپر ایمان لانا ہے. اب دیکھیں جو چیز مشابہات ہیں، غیر واضح ہیں، ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے اللہ نے جان بوجھ کے غیر واضح رکھی ہے. ہم جو مرضی کریں ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکتا. امت 1400 سال سے قرآن پاک کی تفاسیر لکھ رہی ہے، لیکن آج تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے.
طٰہٰ کا مطلب کیا ہے، یاسین کا مطلب کیا ہے، الف لام را کا مطلب کیا ہے، نون کا مطلب کیا ہے، صاد کا مطلب کیا ہے، قاف کا مطلب کیا ہے، دجال کہاں پر ہے؟ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آخر آ جا کر نتیجہ یہی نکلتا ہے، محدثین اور شارحین یہی لکھتے ہیں، اللہ کو ہی پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ فرماتے جو ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے نا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کتاب مبین کے اندر بعض احکامات بالکل واضح ہیں، اور فرمایا یہ جو واضح احکامات ہیں یہی شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اللہ فرماتے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں نے غیر واضح رکھی ہیں۔ اب قبر کا عذاب کیسے ہو رہا ہے ہمیں کوئی نہیں پتا۔ اب یہاں جو ہمارا موجودہ دور کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ جو واضح چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر غیر واضح کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو جدید طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، خصوصی طور پر جو میٹرک سے نکل کر ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے عہدوں پہ سرفراز لوگ ہیں۔ وہ بدماش پرویز رشید ایک دفعہ بولا تھا، اس نے بکواس کی تھی، اس نے کہا تھا یہ 30 لاکھ جاہل ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، انہیں قبر کے عذاب سے ہی ڈراتے جا رہے ہیں۔ قصور اس کا نہیں ہے، قصور اس نظام تعلیم کا ہے جو اس سے ہو کر وہ گزرا ہے۔ آپ تو شکر کریں میرے اور آپ کے بچے مسجدوں میں آتے جاتے ہیں، مولوی صاحب سے سلام دعا ہے تو ایمان محفوظ ہے۔ آپ کبھی ایجوکیٹر جائیں، کبھی بیکن ہاؤس جائیں، کبھی لمز جائیں، کبھی فاسٹ یونیورسٹی جائیں، کبھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جائیں، کبھی رفاع جی سی زرعی یونیورسٹی جائیں، یہ پاکستان کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جن سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی بڑا بڑا عہدہ 22ویں گریڈ کا افسر، کوئی 18ویں، 19ویں، 20ویں، 21 کے گریڈ کا افسر، جنہیں میرے اور آپ کے معاشرے کی کریم اور ذہین ترین افراد کہا جاتا ہے، یہ لوگ دین سے کس قدر باغی اور بیگانہ ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارا جو 90 سے 95% لیکچرار طبقہ ہے وہ سراسر ان چیزوں کا شکار ہو چکا ہے۔ صرف ایک ملاؤں کی قوت ہے، ایک پاور ہے، جس کی وجہ سے وہ کھلے عام یہ باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، وگرنہ اگر حقیقت یہ ہے کبھی علیحدگی میں بیٹھ کے ان کے خیالات سنے جائیں اور کسی کافر ملحد کے خیالات سنے جائیں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ شبہات ڈالے گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے کچھ احکام واضح ہیں، کچھ غیر واضح ہیں۔ کام ہمارا یہ تھا جو واضح چیزیں اس کے اوپر عمل کرو۔ مثلا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک آدمی جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، یا ایک آدمی جو کہتا ہے جو چیز میری عقل کے مطابق ہوگی میں نے مانی ہے ورنہ نہیں مانی، یا تیسرا آدمی جو کہتا ہے کہ جو حدیث قرآن پاک کے مطابق ہوگی مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، آپ کو وہ بندہ ان باتوں میں بڑا الجھتا نظر آئے گا، لیکن نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ فطری طور پر اور نفسیاتی طور پر وہ ملحد ہو چکا ہے۔ ہمارے الہاد کے اوپر جمعے ہیں، میں آگے چل کے انشاءاللہ ملحدین کا ذکر کروں گا۔ ایک ہوتا ہے پیدائشی ملحد جو یورپی ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں دین اور دنیا میں تفریق کر دی گئی ہے، اور ایک ہے نفسیاتی ملحد، لنڈے کا ملحد، جس کی نفسیات وہ باغیانہ ہے، وہ اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں ملحد شو نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے کہ میرا نکاح بھی ہونا ہے، میری شادی بھی ہونی، میرے بچے بھی ہیں، لیکن جب بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ایک نشانی بتائی ہے۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حلال واضح حرام واضح، درمیان میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کے علم کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ فمن اتقى الشبہات، فرمایا جو تو بچ گیا نا شبہات سے، وہ تو اپنا دین اور ایمان بچا لے گا۔ فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور فرمایا کہ جو بندہ بھی شبہات میں پڑ گیا، اس کے پیچھے چل پڑا، اپنے عقل کے گوڑے دوڑانا شروع کر دیے دین کے معاملات میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ لازماً حرام کام کر ہی لے گا، یہ حرام کا ارتکاب کرے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک وجہ بتائی، میں ان فی الجسد مضغہ، اسی حدیث میں فرمایا، ہمیں اس کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے انسان کا، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا سارا جسم ہی صحیح ہو گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر جسم کا وہ ٹکڑا درست ہوا اس کا سارا جسم ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، فرمایا توجہ رکھنا وہ انسان کا دل ہے، یہ دل اگر صحیح ہو گیا، دیندار ہو گیا، تم شبہات سے بچ جاؤ گے۔ اگر یہ دل بگڑ گیا، اس میں خرابی پیدا ہو گئی، تمہاری سوچ اور فکر پہ غیروں کا تسلط آ گیا۔ اس نظام تعلیم کے بارے میں اقبال نے کیا کہا تھا، خوش تو ہم بھی ہیں نوجوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ آج ہمارے بچوں کا نظریاتی قتل عام ہو رہا ہے۔ علماء اکرام جدید تعلیم کے مخالف نہیں تھے، حقیقت کے اندر وہ سر سید کے مخالف تھے، سر سید کے نظریات ملحدانہ تھے، ان کی سوچ کافرانہ تھی، ان کے دل میں جتنا مرضی اسلام کا جذبہ ہو، جنوں کو وہ نہیں مانتے تھے، فرشتوں کو وہ نہیں مانتے تھے، قرآن کی ہر آیت کو عقل کے مطابق لیتے تھے، معجزات کا انکار وہ کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک لمبی تفصیل ہے، انہوں نے شریعت کی کن کن باتوں کو جھٹلا دیا کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ان کے تربیت یافتہ یونیورسٹیوں کالج والے باہر نکلے نا، انہی کے تربیت یافتہ نے آگے قوم کی تربیت کی، آج تک وہی تربیت کر رہے ہیں۔ اب میں نے بات کی کہ جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں ان کے اندر ایک چیز یہ کہی جاتی، ہر چیز کو ہم عقل پہ پرکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں جدید دور ہے، جدید سائنس ہے، تو سائنس دیکھ کے چیز پر ایمان لاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک چیز عقل میں نہیں آئے گی ہم نہیں ماننے والے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، آپ غور فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نکلتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتے وہ ذات کتنی بابرکت ہے جو اپنے پیغمبر کو راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی لے گئی۔ عقل نہیں مانتی کہ 2 مہینے کا سفر چشمے زدن میں طے ہو گیا، چند لمحوں میں طے ہو گیا، وقت رک گیا۔ وہاں پر ہو کر اس سے بھی بڑا ایک معجزہ ہوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر بھی کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے بات کر لی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ، سر لامکان سے طلب ہوئی، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ۔ دنیا میں آج تک کوئی اتنا اللہ کے قریب ہوا ہی نہیں، عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا تک پہنچ گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 1 یا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ 70,000 پردے تھے، اللہ نے نہیں اتارے، لیکن اللہ اتنا قرب دے چکا تھا، اتنا قرب آج تک اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، صبح مجلس میں بتاتے ہیں کہ مکہ والو میں رات کو بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر میں سدرۃ المنتہا گیا، میں واپس بھی آ گیا۔
سب مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں جا رہے ہیں، مکہ کا ایک بندہ جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، چیف جسٹس، اپنے علاقے کا سب سے بڑا دانا اور سمجھدار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روک کر کہتا ہے، ابو بکر آپ نے دوست کی بات سنی ہے؟ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا گیا، واپس بھی آ گیا، ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ ابو بکر عقل نہیں مانتی اس چیز کو، عقل نہیں مانتی۔ انکار کرنے والوں نے آج بھی انکار کیا ہے، معجزات کا انکار کیا ہے کہ ہم کیسے مان لیں پیغمبر کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہوا تھا، 1400 بندے نے پانی پی لیا تھا، ہم کیسے مان لیں؟ انکار کرنے والے آج بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر 1500 بندہ کھانا کھائے، روٹی کا ایک لقمہ کم نہ ہو؟ ہم نہیں مانتے، ہم ماننے والے ہیں۔ ہائے عزیز تنہیں پیاری، ہم عزیز کے پیارے ہیں، وہ عقل کے بندے ہیں، ہم عشق کے مارے ہیں۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہر چیز کو آمنا وصدقنا آنکھیں بند کر کے ماننے والے ہیں۔ اور وقت تمہاری عقل مانتی ہے کہ زمینی سفر بھی کیا، آسمانی سفر بھی کیا، لمحہ ایک نہ لگا۔ ابو بکر کہے کیا اس نے کہا، انہوں نے کہا ہاں جی کہا، پھر مان لیا۔ اس واقعے کے بعد وہ بندہ جو سب سے بڑا سمجھدار تھا اسے ابو جہل کہا گیا، اور جس نے مان لیا اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مل گیا۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ صدیق اکبر کی صف میں کھڑا ہونا ہے یا ابو جہل کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ عقل میں بات آئے نہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل گیا بس سر تسلیم خم، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس بات ہی ختم ہو گئی، آ گئی تو مان لیا۔ عقل والوں نے پھر مانا، کس لیے مانا؟ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس لیے مانا؟ کیا ابو بکر صدیق نے کہا اس لیے مانا؟ نہیں، وہ جو عقل والے ہیں وہ کہتے ہیں عقل مانتی ہے کہ یہ ہوا ہے، اب مانتے ہیں۔ کس لیے مانتے ہیں؟ کہ علامہ تھامس ایڈیسن لعنت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، ٹائم سپیس کی تھیوری دیتے ہیں۔ ٹائم سپیس کیا ہے؟ تھامس ایڈیسن نے تحقیق پیش کی، اس نے کہا اگر کسی کے پاس ایسی سواری ہو کہ اس کی حد وہاں تک جو ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے تو وقت رک سکتا ہے۔ ہم نے کہا ظالمو تم نے اب مانا؟ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے معراج کی رات براق دیا تھا، اور براق کا ایک قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک انسانی نگاہ جاتی تھی۔ بتاؤ ایمان کا لیول چیک کرو۔ ایک بندہ مانتا ہے حدیث پاک پڑھ کے مانتا ہے، ایک ماننے کے لیے عقل مانے گی، سائنس مانے گی پھر مانوں گا۔ اللہ کے بندو عقل کوئی معیار نہیں ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں اسلام میں ایک فرقہ گزرا ہے کرامتہ، بڑے مسلمان ظالموں نے مارے۔ 3 صدی ہجری پہ انہوں نے بیت اللہ پہ حملے کیے، مسلمانوں کو شہید کیا، حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے۔ اللہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس بندے نے صلیبی اور عیسائی بعد میں مارے، کرامتہ کو پہلے قتل کیا۔ اس نے کہا یہ دشمن ہے اصل اسلام کے، پہلے میں ان کی طبیعت سیٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں عیسائیوں سے جا کے نمٹتا ہوں۔ ان کی مصر میں حکومت تھی فاطمی، ان کا ایک حکمران گزرا ہے امام عبید اللہ بن حسین قیروانی، یہ اپنے پیروکاروں کو خط لکھتا ہے، عقل پیش کرتا ہے، کہتا میری عقل نہیں مانتی کہ لوگ اپنی بہن سے شادیاں کیوں نہیں کرتے۔ وہ لگتا کہتا میری عقل کہتی ہے، میری عقل کہتی ہے اپنی بہن سے شادی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتا اس لیے کہ آپ کو آپ کی بہن کے مزاج کا پتہ ہے، اس کو آپ کے مزاج کا پتہ ہے۔ باہر سے لڑکی لے کر آؤ گے، پتہ نہیں مزاج ملتے کہ نہیں ملتے، طلاق ہو جائے گی،
تو بہتر حل یہی ہے کہ اپنی بہن کو اپنے گھر میں بیوی بنا کے رکھ لو. یہ عقل کی کرشمہ سازیاں آپ دیکھ لیں. تو حضرات گزارش یہ ہے، عقل کوئی معیار نہیں ہے، معیار کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت کے اندر بات آ جائے، کتاب اللہ میں آ جائے، صحیح حدیث میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم نے ماننی ہے. اور دوسری بات، کہا جاتا ہے جو چیزیں نظر نہیں آتی ہم کیوں مانیں؟ ہم کیوں؟ یہ بھی شبہ ہے لوگوں کے دلوں میں، گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا جاتا ہے، ملحد بنانے کے لیے، مسلمانوں کا دشمن بنانے کے لیے. وہ میں نے کہا نا عذاب قبر کا انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں بھائی خاموش رہے، آپ کی مہربانی، بزرگوں ذرا خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ بھائی ان کو بٹھا دیں، آپ کی مہربانی. اب دوسرے بندے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جناب اعلیٰ ہم صرف وہ مانیں گے جو ہمیں نظر آتا ہے. میں نے عرض کیا موجودہ جو سائنس ہے وہ اسی بنیاد پہ کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک چیز نظر نہیں آئے گی ہم نہیں مانتے. ہمارے کچھ مسلمان بھی بیچارے ہیں جن کے دلوں کے اندر شبہات ہیں، ہر چیز کو سمجھنا ہے، بس ہر چیز کو دیکھ کے ماننا ہے. پھر تمہاری عقل بھی نظر نہیں آتی، اس کا بھی انکار کر دیتے. کسی نے عقل دیکھی ہے آج تک؟ پھر عقل بھی نہیں مانتے. یہ جو تمہارے ٹائر کے اندر ہوا بھری جاتی تمہیں نظر آتی ہے کبھی؟ اس کا بھی انکار کرو. یہ جو بسکٹ میں شوگر ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے چیزوں میں، یہ کبھی آج تک کسی نے دیکھی ہے؟ بھئی یہ معیار ہی کوئی نہیں چیز نظر آئی تو ہم مانیں گے. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے. اصل مسئلہ شریعت کا ہے جو انسان کو بسا اوقات دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، ملحد بنا دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جو چیز نظر آئے گی ہم نے وہی ماننا ہے، بس جو نہیں آئے گی ہم نے نہیں ماننا. اچھا بھی مثلا کہتے عذاب قبر نظر کیوں نہیں آتا؟ قبر کا عذاب نظر نہیں آتا لہذا قبر کا عذاب ہے ہی نہیں. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی قبر ہے 6 فٹ کی، 4 فٹ کی، 5 فٹ کی، وہ کھڑکی جنت تک کھل جاتی ہے. ہم تو نہیں مانتے. یہ کیسی قبر ہے؟ ہم نے تو کھود کے دیکھا اندر تک کوئی آگ نہیں لگی. ملیں گے آپ کو لوگ؟ ہم نے تو آج تک آگ نہیں دیکھی. ہمیں آگ دکھائی دے تو ہم مانے قبر کا عذاب ہوتا ہے. آپ کو کئی اس طرح کے پڑھے لکھے بیچارے مل جائیں گے. میں بیچارے اس لیے کہ صحبت صحیح نہیں ملی، دین کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، اور علماء کو اپنا اور اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ علماء اور مولویوں نے، ملاؤں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں اسلام میں پیدا کر کے. اب یہ کہتے ہیں ہمیں نظر آئے گا تو ہم مانیں گے. اللہ کے بندو، جب اللہ دکھا ہی نہیں رہا تو تم نظر آنے پہ اصرار کیوں کرتے ہو؟ اور عقل کی بات ہی کر لیں. آپ مجھے بتائیے، میرا اور آپ کا کوئی عزیز، اس کو میرے سامنے کوئی پیٹ رہا ہو، ہمیں چین آئے گا؟ سکون آئے گا؟ اللہ جانتا ہے وہ شہباز گل کی ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن دل دہل گیا. اللہ کسی باپ کو ایسا وقت نہ دکھائے. اب وہ بیچارہ ہے میری نظر میں، بیچارہ اپنے بچے کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رو رہا ہے. انسان کو بچنا چاہیے اپنے کاموں میں، کسی کے پیچھے لگ کے کام نہیں کرنے چاہیے. ہم نے مذاق بھی بنایا، سب بناتے، میمز بن رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بن رہی ہیں، لیکن اللہ شاہد ہے اس کی حالت دیکھ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈرامہ نہیں کر سکتا. تو مجھے آپ بتائیں، کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکا کہ یہ ہو رہا ہو. میرا اور آپ کا عزیز ہے، خدا نہ خواستہ قبر کے اندر ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے. کیا ہمیں چین آئے گا؟ سکون آئے گا؟ آپ کو پتا ہو، مجھے پتا ہو کہ خدا نہ خواستہ میرا بھائی جیل میں ہے، چاہے بے قصور ہے، میں کہتا ہوں جیل میں چلا جاتا ہے، پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ادھر فون ادھر فون، اسے بچاؤ اسے بچاؤ. تو اس سے اگلی بات اللہ کے بندو کہ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی جیل ہو، عقل کی بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے ہی گھر کے پاس جیل ہو اور ہمیں ہر وقت
مجرموں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں. اب ہر کالونی کے اندر قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اگر اللہ قبر کا عذاب دکھا دے؟ یہ تو ساجا لمبے پایا تھے ماجا لمبے پایا, فرشتوں نے ہاتھ میں چھتر پکڑے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے بچپن میں ہم غفوری مسجد میں حفظ کرتے تھے تو 7 جیل تھی. ہمارا دل دہل جاتا تھا جب وہاں پر مجرموں کی لتریش ہوئی, چیخیں ہمارے مدرسے تک آتی تھی, ہم سے پڑھا نہیں جاتا تھا. اب آپ ایوب کالونی میں بتائیں قبرستان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم قبر کا عذاب دیکھ لو نا, تمہارے ہنسی ختم ہو جائے, تم ساری زندگی روتے رہو. فرمایا تم مردے دفنانے بند کر دو اگر تمہیں قبر کا عذاب دکھائی دے. اب قبر کے عذاب کے اندر جو فرشتے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, سنائی ان کو نہیں دیتا, دکھائی ان کو نہیں دیتا. حدیث مبارک میں آتا ان کی آنکھیں پتیلے جیسی آنکھیں ہیں, نیلی, ان کے دانت گائے کے دانت کی طرح بڑے بڑے دانت ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر ہمیں قبر کا عذاب دکھایا جائے اور یہاں لتریشن ہو رہی ہے ایک مجرم کی, اب قبریں جتنی بھی ہیں, جتنے گناہگار ہیں, ان کی لتریشن ہو رہی ہے تو ہمیں چین بھی کوئی نہیں آنا, ہمیں سکون بھی کوئی نہیں آنا. کہ یہ ایک تو ہو گیا نا یہ مسئلہ, اگر سنائی دے تو خود ہمارا چین سکون برباد ہو جانا ہے. پورے ایوب کالونی پرتاپ نگر کی نیندیں اڑ جانی ہیں. لوگ تو اندھیرے میں قبرستان میں نہیں جاتے کہیں سایہ نہ ہو جائے. اور جو بھائی جان فرما رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ میزان تو قائم نہیں ہوا تو پھر سزا کیسی. اللہ کے بندوں میزان قائم ہوا تھا اس کا. ایسا نہیں ہوا کہ جاتا ہی انہوں لمحہ پا لیا تھا اور تھار شروع کرتی فرشتیاں نے, ایسا نہیں ہوا حضرت جی. ہوا یوں ہے, اس کو پہلے بٹھایا گیا ہے, اس سے پوچھا گیا ہے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے, من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے. یہ اس کا میزان وہاں قائم ہوا ہے. زیادتی نہیں کی گئی, اس سے سوالات کیے گئے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پہ جاتے بہت رویا کرتے. ان کے شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیا ہو گیا, اتنا روتے ہیں, بے حال ہو جاتے ہیں. جب آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ روتے نہیں ہیں. فرمانے لگے جو قبر ہے نا یہ پہلی منزل ہے, یہ ٹیسٹ ہے, اس میں اگر فیل ہو گئے تو آگے بھی فیل ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی جان, بات سمجھ آتی ہے نا, ہم لاجک سے ہی جواب دیتے ہیں. اور تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہوگی مانیں گے, جو قرآن کے مطابق ہوگی نہیں مانیں گے. بات عقل والی ہے اصل میں. ان بھائیوں سے ایک مؤدبانہ سوال ہے. میں طالب علم تھا, میری اس وقت ایک صاحب سے بات ہوئی تھی, غامدی صاحب کے کوئی شاگرد تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا پھر آپ میری ایک گزارش سن لیں, چلیں جو آپ کے عقل کے خلاف ہے وہ چھوڑ دیں, باقیوں کے اوپر تو عمل کرو یار. چلو ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اچھا آپ ہمیں بتائیں کون کون سی عقل کے خلاف ہے. یقین مانیے جو بندہ کہے گا نا ہمیں یہ عقل کے خلاف ہے, میں نہیں مانتا, آپ اس کو کہے کہ اچھا دکھاؤ عقل کے خلاف کون کون سی ہے. اول تو وہ بتا نہیں سکے گا کیونکہ پیچھے پڑھایا ہی اتنا گیا ہے. لیکن اگر بتا بھی دے گا 5 6 7 8 بتائے گا, اس کی خدمت میں گزارش ہے میرے عزیز میرے پیارے, چھوڑ دو ان 6 7 کو, نہ مانو, باقی کے اوپر تو عمل کرو. نماز تو پڑھو, روزہ تو رکھو, زکوٰۃ تو دو. یہ چیزیں عقل کے خلاف کب سے ہونے لگی, اور عقل کے خلاف بھی نہیں ہے, قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے. مثلا ایک حدیث ہے, اس میں کوئی توہین نہیں, صرف سمجھانے کے لیے ایک حدیث کا انکار کیا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. ہم کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں انبیاء کی توہین یوں ہے, حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی ہے یا کسی اور کتاب میں, کہ حدیث یوں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نامرد کہتی تھی, اللہ رب العالمین نے انہیں برہنہ کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا, الزام اتر گیا. دیکھیں اس میں توہین ہے, ایک پیغمبر برہنہ کر کے بتائے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو اگر یہ معیار لے کر آؤ گا تمہیں قرآن بھی پھر چھوڑنا پڑ جائے گا. یہاں تو ایک نبی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے نا, قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں آدم و حوا دونوں برہنہ ہو گئے. جب دونوں نے پھل کھایا دونوں کے لباس اتر گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ,
جنت کے پتے پکڑ کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع ہو گئے۔ اس میں توہین نہیں ہے، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امتیں پیغمبروں کے ساتھ اس طرح توہین میں سلوک کرتی رہی ہیں، تم نے ایسا بالکل نہیں کرنا، تم نے اپنے پیغمبر کو ایسا بالکل نہیں ستنا۔ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ بعض صحابہ بڑے بڑے خام خواہی سوال کرنا شروع ہو گئے، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت اتاری، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، دیکھو پیغمبر کو ویسے تکلیف نہ دو جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی۔ اور آخری گزارش، ان لوگوں کا علاج کیا ہے، ان شبہات کا علاج کیا ہے؟ پہلے بھائی ان لوگوں سے دور رہیں، ایسی سائٹوں سے دور رہیں، یوٹیوب چینل سے دور رہیں، ان فتنوں سے دور رہیں جو شبہات پھیلاتے ہیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ اصل میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ تھا سبیغ الاسلمی رحمہ اللہ، وہ لوگوں کے پاس جاتا، کہتا دیکھو یہ آیت قرآن کی فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت قرآن کی فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، عمر تو پھر عمر تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، جن کو دیکھ کے شیطان کی بھی دوڑ لگ جاتی تھی، کہا لگا میرے کو تو لے کے آؤ، یہ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرا ذرا، میں کہا میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کو میرے فاروق کے پاس رضی اللہ کے پاس لے کر اس بندے کو آئے، کہتے کول آ ذرا میرے، تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی امیر المومنین، یہ دیکھیں نا یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ کہا کولتے آ، ہاتھ میں کوڑا پکڑا، مار مار کے اس کا سر پھاڑ دیا، کہہ لگے اسے جیل میں لے جاؤ، پھر لے کر آؤ جب تندرست ہو جائے۔ تندرست ہوا تو پھر لے کر آئے، پھر مار مار کے اس کا سر لہو لہان کر دیا، جیل میں لے جاؤ۔ تیسری بار پھر لے کر آئے، پھر تسلی سے اس کی ٹھکائی کی، سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا اس کا، کہا پھر صحیح ہو جائے پھر میرے پاس لے کے آنا۔ چوتھی دفعہ آئے، اس بندے کو وہ ادھر تے آ، کہتا امیر المومنین میری طبیعت صحیح ہو گئی، میرے دل میں کوئی خیال نہیں رہا۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ پیچھے انجینئر علی مرزا کا کوئی جیالہ تھا، اس نے فیس بک پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، برا بلا کہا، اس کو اٹھایا ایجنسیوں نے، اس کے خلاف پرچہ ہوا، ایک دن بس رہا ہے حوالات میں، ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ایسی چھترول ہوئی ہے، کہتا میں اپنے تمام عقائد سے رجوع کرتا ہوں، میں ایسی کوئی بات آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ تو یہ ہے نا، اس کے استاد محترم جناب انجینئر علی مرزا صاحب، وہ کہتے وہ اس بندے نے باتیں غلط کی ہیں، حالانکہ کہتا وہ خود رہا تھا، پئی ایکنو طبیعت سارے سے سیٹ ہو گئی، ایکنو چھتر پہ نے۔ اور تیسری آخری گزارش یہ ہے، پختہ اہل علم کے ساتھ قلبی تعلق وابستہ کریں۔ ہماری بدقسمتی ہر بندہ علم میں پختہ نہیں ہوتا، ہونا یوں ہی چاہیے، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کس کو چاہے دے، کسی کو چاہے نہ دے۔ بھائی جن کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اس سے آ کے پوچھ لیں، اس سے رہنمائی لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت جو محکم مسائل، متشابہ مسائل کے بارے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو متشابہ قسم کے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کی حقیقت کا ادراک یا اللہ کو ہوتا ہے یا ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو اللہ نے علم میں پختگی عطا کی ہوتی ہے، وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث جو میں نے عرض کی، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، اللہ فرماتے ہیں حلال واضح، حرام واضح، درمیان میں کچھ معاملات غیر واضح ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں درمیان میں کچھ معاملات غیر واضح ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، آپ نے اکثریت سے علم کی نفی کی ہے۔ تو محدثین اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ جن کو پتہ ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں جن کو اللہ تعالیٰ پختہ علم عطا کرتا ہے، علم میں پختگی اور سنجیدگی عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شبہات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔